الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک ایسا واقعہ لے کر کہ جس کو سن کر ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہماری روح بھی تازہ ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے اندر تبدیلی بھی آئے گی۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سنتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر سنتے ہیں تو انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر اس سے بھی بڑا احسان کیا ہوا؟ اس سے بھی بڑا احسان، بلکہ ایک اور احسان وہ یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ پاک کتاب، لا ریب کتاب، قرآن مجید، فرقان حمید، بے عیب کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر نہ کوئی تبدیلی ہو سکی نہ ہو سکے گی، انشاءاللہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ اور کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے رب تعالیٰ نے خود لیا۔ آئیے ہم اپنے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو نشے میں دھوپ گلیوں میں ڈگمگا رہا تھا، اور ڈگمگاتے ہوئے وہ جا رہا تھا۔ جاتے جاتے اس کی نظر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ اس نے وہ ٹکڑا دیکھا، اٹھایا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا کہ جو اس قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی آیت کا حصہ بھی ہے، کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شخص نے جو نشے میں دھت تھا، اس کو اپنا ہوش نہیں تھا، لیکن اس کے دل کے اندر رب تعالیٰ کی اس پاک کتاب، اس پاک کلام کا ادب دیکھیں کہ اس نے جب دیکھا کہ یہ نیچے لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اس نے اٹھا کر اس کو صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی، اور اس کو ایک محفوظ جگہ پر، اونچی جگہ پر رکھا، اور کہا کہ تیرا ٹھکانہ وہ نہیں بلکہ تیرا مقام تو یہ ہے۔ پھر وہ شخص اپنے نشے میں دھت ویسے ہی آگے چلا گیا۔ پھر اسی رات اس وقت کے ولی ان کو خواب میں ایک آواز آتی ہے کہ جاؤ فلاں کو ہمارا یہ پیغام سنا کر آؤ۔ وہ شخص، وہ اللہ کا نیک بندہ اٹھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، اب سوچتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ ذکر آیا، جس کے بارے میں مجھے آواز سنائی گئی کہ اس کو جا کر رب تعالیٰ کا پیغام دے دوں، یہ تو بہت ہی بڑا شرابی ہے، گناہ گار ہے، لگتا ہے میں وہم میں ہوں۔ دوبارہ سو گیا، وہ اللہ کا ولی دوبارہ سو گیا۔ پھر اس کو وہی آواز آئی، پھر اٹھ کر بیٹھے،
ادھر ادھر دیکھا، پھر بھی وہی بات سوچی کہ میں شاید وہم میں ہوں، دوبارہ سو گئے، اور تیسری بار پھر وہی آواز آئی، اور اس کے ساتھ یہ اضافی تھا کہ یہ پیغام اسی کے لیے ہے جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو۔ اب وہ اللہ کا نیک بندہ اٹھا اور رات کے حصے میں، آخری حصے میں وہ چل پڑا۔ اب وہ ڈھونڈنے لگا، اب جس سے بھی اگر پوچھتا تو وہ یہی کہتے کہ بشر جو ہے وہ میخانے میں ملے گا، وہ شخص وہ شراب خانے میں ملے گا۔ اب وہاں پر پہنچے، دروازہ بجایا، اندر سے شراب خانے کا جو مالک تھا وہ آیا، اس نے کہا ہاں جی، اب اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو بلا دیں، میں اس کے لیے پیغام لایا ہوں۔ اب وہ جو میخانے کا مالک تھا وہ کہنے لگا کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے، اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر باہر آئے، یعنی کہ وہ اتنا نڈھال ہو چکا ہے، اس کے ٹانگوں میں جان نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر باہر آئے۔ آپ نے جو پیغام دینا ہے مجھے دے دیں۔ کہ نہیں، پیغام اسی کو دینا ہے۔ اب وہ شخص اندر گیا، ان کو جا کر جگایا اور کہا کہ باہر کوئی شخص تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہے۔ اب انہوں نے اسی حالت میں کہا کہ جا کر پوچھ کے آؤ کس کا پیغام ہے۔ اب وہ شخص جو ہے دوبارہ آیا، پوچھا، اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ ان کو جا کر بولو کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہاں سے وہ دوبارہ اندر آیا، آ کر کہا کہ باہر والا جو قاصد آیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب وہ شخص جو نشے میں دھت تھا، جس کے جسم میں جان نہیں تھی، اس نے جیسے ہی سنا کہ رب کا کیا، کہ رب کا میرے پاس قاصد آیا ہے، اٹھ کر فوراً بھاگے۔ آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اٹھ کر باہر آئے، آ کر پوچھا ہاں بھائی کیا پیغام لائے ہو میرے رب کا؟ تو انہوں نے کہا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، آئیے وہ پیغام سنانے لگا ہوں جو رات کو خواب میں اللہ والے کو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے دیا جو نشے میں دھت تھا، اس کو جو پیغام پہنچانا تھا وہ پیغام سنانے لگا ہوں۔ اب اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی اللہ کی طرف سے ایک صدا آئی ہے کہ بشر کو جا کر بولو کہ اے بشر، تمہارا ٹھکانہ یہاں نہیں بلکہ تمہارا ٹھکانہ فلاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ رتبہ، یہ مقام عطا فرمایا۔ وہ اس وقت جو نشے میں دھت تھا، وہ اسی وقت پاؤں ننگے جنگلوں کی طرف دوڑ پڑا اور جا کر جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اب میں آپ کو اس ہستی کا نام بتانے لگا ہوں۔ اس ہستی کا نام ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی نماز جنازہ میں بلکہ یہ وہ بھی بزرگ ہیں کہ جن کا جانور بھی ادب فرماتے تھے۔ آئیے اس کا میں پورا واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ کس طرح سے جانور ادب فرماتے اور جنازے میں جو ان کو مقام اور رتبہ ملا وہ کیا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب جنگلوں سے باہر آتے اور گلیوں میں سے گزرتے تو اس وقت جب سے آپ نے توبہ کی، اس وقت سے لے کر ان کی زندگی جب تک رہی، اس وقت تک اس پورے شہر میں جانوروں نے گلیوں میں گوبر اتارنا چھوڑ دیا، گوبر ڈالنا چھوڑ دیا، گلیوں کو پاک اور صاف رکھنے لگ گئے کہ یہاں سے اللہ کا ولی، وہ ولی جس کا نام بشر ہے، حافی مطلب ننگے پاؤں والا، وہ ننگے پاؤں یہاں سے گزرے گا، کہیں ہمارا گوبر اس کے پاؤں کو لگ کر اس کے پاؤں کو ناپاک نہ کر دے۔ یہ جانور ادب کر رہے ہیں، یہ کس لیے ہے سب کچھ؟ یہ مقام، یہ رتبہ، یہ شان کیسے ملی، کیوں ملی، وہ بھی بتاتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ اس شہر کی گلیوں میں لوگوں نے جب گوبر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو آج بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اب وہاں یہ معاملہ ختم ہوا، اعلان ہوا، تو لوگوں نے
آپ کی نماز جنازہ پڑھی. اب ایک شخص نے خواب دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ میرے جنازے میں شریک ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلا انعام یہ عطا فرمایا کہ میرے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوئے سب کی بخشش فرما دی. اللہ اکبر. یہ شان، یہ مقام، یہ رتبہ یہ ایسے نہیں ملا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہی بات ختم نہیں ہوئی، میں نے کہا کہ اے مالک اور احسان فرما دے. کیا؟ کہ جو بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، رب تعالی نے فرمایا کہ جو محبت کرتے ہیں جو قیامت تک کرتے رہیں گے. اے بشر حافی، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں جو قیامت تک کرتے رہیں گے، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. اللہ اکبر. ہم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ رتبہ، یہ مقام، یہ شان ان کو کیسے ملی؟ یہ صرف اور صرف قرآن پاک کا ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے ملی. آپ نے قرآن کا ادب کیا، قرآن کے حروف کا ادب کیا، ان کو اٹھایا، صاف کیا، اونچی جگہ پہ رکھا. اب یہ تو صرف اونچی جگہ پہ رکھنے کا مقام ہے. اب جو شخص روزانہ قرآن پاک کو اٹھائے گا، اٹھا کر ادب سے چومے گا، چوم کر آنکھوں سے لگائے گا اور پھر اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کر کھولے گا اور اسی طرح سے کھول کر اس کی زیارت کرے گا، پھر اس کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، تو ذرا غور کریں کہ رب تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا. واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرابی صرف قرآن پاک کا ادب کرنے کی وجہ سے اس کو ولایت کے منصب تک پہنچا دیا اور جانوروں کا ان کا ادب کرنے والا بنا دیا، اور یہاں تک کہ جنازے میں جو شریک ہوئے ان سب کی بخشش فرما دی. پھر یہ انعام عطا فرمایا کہ جب جو لوگ قیامت تک ان سے محبت کرتے رہیں گے ان کی بھی بخشش فرما دی. تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. آج ہم ذرا غور کریں، ہم نے تو قرآن پاک کا ادب ہی ختم کر دیا، ہم نے قرآن پاک کو دیکھنا ہی ختم کر دیا. ہم قرآن پاک کو کئی سال گزر جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن پاک پڑھے ہیں، سجے ہوئے پڑھے ہیں، لیکن کبھی ان کو دیکھا نہیں. اگر اٹھا لیا جائے تو ان کے غلاف کے اوپر اتنی مٹی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہمارا یہ قرآن سے محبت اور جو ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ کہاں تک سچا ہے؟ ہمیں قرآن پاک کو ڈیلی پڑھنا چاہیے، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے. حدیث شریف کا مفہوم ہے، غور سے سنیے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت قرآن انسان کو کیا کرے گا کہ جس نے قرآن کو سامنے رکھا، قرآن پاک کا ادب کیا، تلاوت کی، یعنی کہ اس کے جو احکامات ان پر عمل کیا، تو کل بروز قیامت قرآن اس کی رہنمائی کرے گا. اس کی رہنمائی ایسے کرے گا کہ اس کو جنت تک، اس کے مقام تک پہنچ جائے گا. اور پھر فرمایا کہ اگر جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، یعنی کہ قرآن کو دیکھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کی طرف گیا نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کی، تو جس نے پس پشت ڈال دیا، فرمایا کہ کل بروز قیامت قرآن اس کو ہانکتا ہوا جہنم تک لے جائے گا. اب غور کریں کہ ہم قرآن کا کہاں تک ادب و احترام کرتے ہیں، کہاں تک ہم نے اس کو پڑھا، کہاں تک سیکھا، کہاں تک اس پر عمل کیا. تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، عرض یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی میں قرآن پاک کو پڑھنے کا معمول بنائیں، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں اور اس کا ادب و احترام کریں اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں، اور اس کو اپنے گھروں میں اونچی جگہ پر رکھ کے بھول نہ جائیں، بلکہ ڈیلی اٹھا کر زیارت بھی کریں، پڑھیں بھی صحیح، اور اس کی برکتیں لوٹیں. اس کی برکتیں اور رحمتیں پھر ہمارے گھر پر بھی نازل ہوں گی. دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالی قرآن کا ادب و احترام، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ جب پڑھیں گے تو اس کا زیادہ سے زیادہ اجر ہمیں ملے گا. دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.